Students, good evening. Today we are commencing our next topic, chapter number 14, Strategies for Successful Speaking and Successful Listening, located at page number 383. We are going to commence our lecture from page number 384, which is clearly seen on your mobile phones. There are 5 steps, and for those each 5 steps there are further sub steps as well. پہلا اسٹیپ ہے جی اسٹیپس فار پریپیرنگ افیکٹو اورل پریزنٹیشن. اچھا، اورل پریزنٹیشن اور اسپیکنگ کو ایکسپلین کر دیں. اورل پریزنٹیشن کا مطلب ہے بات کرنا اب کسی مقصد کے تحت. اسپیکنگ ود سم باڈی ہیونگ سم پرپز ان یور مائنڈ. اسپیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بچوں سے گپ شپ کریں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں پیرنٹس سے بات چیت کریں، دوستوں سے انٹرٹینمنٹ کے تحت بات کریں. اس کا میجر مقصد ہے کہ آپ کنونس کریں دوستوں کو، کیونکہ یو آر ان بزنس کمیونیکیشن. 7 اسٹیپس ہیں، یہ آپ پڑھیں گے. 7 اسٹیپس آر اسینشیل فار سکسیزفل اورل اسٹیٹمنٹس. اورل اسٹیٹمنٹ کا مطلب اسپیچ ہی ہے. شارٹ اور لانگ، یہ شارٹ بھی ہو سکتی ہے اسپیچ آپ کی، لانگ بھی ہو سکتی ہے. The more upfront preparation you do, the more confidence you will have before a group. جتنے زیادہ تیاری آپ کی ہوگی، the more upfront means the more you have preparation, the more confidence you will get. تو اتنا زیادہ آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ آپ آڈینس کے سامنے بات کر سکیں. فرسٹ چیز ہے جی، فرسٹ پوائنٹ ہے ڈٹرمن دا پرپس. پیج نمبر 385 پہ آ جائیں، نیکسٹ پیج پہ. فرسٹ پرپز از ٹو انفارم اور انسٹرکٹ. ہیئر یور کور گول از ٹو کلیریفائی، سیکیور انڈرسٹینڈنگ، ایکسپلین اے پروسیس ایٹسٹرا. یعنی یہاں پر آپ کا جو میجر گول ہے، میجر ٹارگٹ ہے، یا تو کسی بات کی، کسی پروسیس کو ایکسپلین کرنا ہے. انڈرسٹینڈنگ سیکیور کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. ایکسپلین اے پروسیس، کوئی پروسیجر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کام کریں گے. یہ ایکسپلین اے پروسیس ہے. اس کی ایک ایگزامپل نیکسٹ دی ہوئی ہے. یور ٹیچر موسٹ آفن از میکنگ اے اسپیچ ٹو انفارم. اکثر آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ اسپیچ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے، انفارمیشن دینے کے لیے. یہ نیکسٹ پیج پہ ہم پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی ٹو پرسویٹ. آپ کے اسکرین پہ ٹو پرسویٹ مین کسی کو اپنی بات سمجھا کر اس سے ایکسیپٹنس لینا کہ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں. گیننگ ولنگ ایکسیپٹنس آف این آئیڈیا. اس سے پہلے ایٹ دا کنکلوژن یہ پڑھ لیجئے بچوں. ایٹ دا کنکلوژن آف یور میسیج، یعنی جو آپ میسیج دے چکے ہیں تو اس کا جو کنکلوژن ہے، یو ہوپ لسنرز ہیو اے بیٹر کمپریہنشن آف این ایشو. تو آپ ضرور توقع رکھیں کہ آپ کے جو آڈینس ہیں، جو آپ کا گروپ آف لسنرز ہے، اس کو بہتر سمجھ بوجھ ہو چکی ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، کمپریہنشن آ چکی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ایشو کے بارے میں، آئیڈیا کے بارے میں، پروسیس کے بارے میں یا پروسیجر کے بارے میں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی ٹو پرسویٹ. گیننگ ولنگ ایکسیپٹنس آف این آئیڈیا از گو ٹو پرسویشن. ولنگ ایکسیپٹنس یعنی بعض اوقات لوگ ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں بٹ ولنگنیس از لیکنگ. ہیئر ولنگنیس از مور امپورٹنٹ دین جسٹ ایکسیپٹنس اونلی. So the major purpose of the speaker is to gain willing acceptance of an idea. یعنی آپ کا جو لسنر ہے وہ دل سے ہاں کہے اور ایکسیپٹ کر لیں آپ کی بات کو. نوٹ دیٹ دا کی ورڈ از ولنگ. یہ نوٹ کریں کہ کی ورڈ ولنگ ہے. یور گول از دیٹ آفٹر یو ہیو فنشڈ یور پریزنٹیشن مطلب اسپیچ. پریزنٹیشن میں نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیسے آپ نے ہاتھ ہلانے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، آئی کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، باڈی لینگویج آ جاتی ہے، آپ کی فزیکل موومنٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو پریزنٹیشن کہا جاتا ہے.
जी, your goal is that after you have finished your presentation, listeners will accept your purpose, proposal या purpose जो कह लें, your claim, your thesis etc. यानी वो मान लें आपकी बात को. You hope they will do as you ask them to do. आप तवक्को करते हैं कि वो वही कुछ करेंगे जो आप कहते हैं. Advertisement also desire a positive result. यहाँ तक कर लें, बल्कि नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं. बट देयर टूल्स ऑफ परसुएशन मे इंक्लूड द ओरल प्लस मैनी अदर काइंड्स ऑफ परसुएसिव डिवाइसेस. ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ओरल डिवाइस यानी मुंह से जो आप बात करना है, आप ज़ुबान इस्तेमाल करके तो बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी परसुएसिव डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है जी 3 to entertain. This speaking genre may include, among other things, humorous statements you will make. यानी दूसरी बातों के अलावा आप humorous statements देते हैं दूसरों को हंसाने के लिए. और वो दूसरी statements कौन सी हैं? Social occasions such as promotion parties, retirements or anniversaries are characteristics of this kind of speaking. اور یہ جو ہے سوشل اوکیزن سچ ایز پروموشن پارٹیز میں اس میں گپ شپ ہوتی ہے اور ہیومرس ریپارٹیز دی جاتی ہیں, ریٹارٹ کیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے وقت, اینیورسریز کے وقت اس قسم کی اسپیچ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی انالائز دا آڈینس اینڈ اوکیزن. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ. یہ آپ پیچھے دیکھیں گے 384 پہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیکنڈ پوائنٹ ہے انالائز دا آڈینس. اس کے اینڈ پہ آڈینس انالائز کرنی ہے جی. اس کے آپ سٹارٹ کریں گے سیکنڈ پیراگراف سے. ان اورل پریزنٹیشن سیک آؤٹ انفارمیشن سچ ایز دا سائز آف دا گروپ, ایج رینج, انٹرسٹس, گولز, آکیوپیشن اینڈ ادر ٹیڈ بٹس. بلکہ آکیوپیشن تک کر لیں, یعنی یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کریں گے. پھر نیکسٹ 2 لائنز چھوڑ کے اف آل آڈینس ممبرس ہیو دا سیم آکیوپیشن سچ ایز پرچیسنگ ایجنٹس اور کمپیوٹر سیلس پرسنز یو کین یوز مور ٹیکنیکل ایکسپریشن اینڈ السٹریشن. یعنی اگر آپ کی آڈینس کے ممبرس ایک ہی پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہی ان کی انٹرسٹس ہیں, تو پھر آپ ٹیکنیکل لینگویج استعمال کر سکتے ہیں. ایکسپریشن کا مطلب ہے لینگویج, السٹریشن کا مطلب ایکسپلینیشن ود ایگزامپلس, یعنی آپ کی ایگزامپلس ٹیکنیکل لینگویج پر بیس کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے بچوں سلیکٹ دا مین آئیڈیاز فار دا میسیج. سلیکٹنگ یور مین تھیم اور یور کور آئیڈیاز شوڈ بی ڈن فاسٹ. یعنی مین تھیم اور یور کور آئیڈیا, یہ سب سے بیسک چیز ہونی چاہیے جو آپ سلیکٹ کریں گے. دین گیدرنگ ایڈیشنل انفارمیشن ول بی ان سپورٹ آف دوز کور آئیڈیاز. پھر جو آپ ایڈیشنل انفارمیشن دیں گے یا سپورٹیو سینٹینسز بولیں گے, وہ اس کور آئیڈیا کے ارد گرد گھومیں گی, مطلب اس کو سپورٹ کریں گے. لیٹر یو کین سلیکٹ دوز آئیڈیاز دیٹ آر ورکیبل اینڈ آفر اے یونیفائڈ تھیم. پھر آپ کیا کریں گے, آپ آئیڈیاز وہ والے کلیکٹ کریں گے جو ورکیبل ہیں, جو جن پر فنکشنیبل ہے, کام کیا جا سکتا ہے, اور ایک یونیفائڈ تھیم دیتے ہیں. یہ ہے جی آئیڈیاز فار دا میسیج. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہے از ریسرچ دا ٹاپک. دس ہے ایز ان رائٹنگ یو نیڈ ٹو کلیکٹ فیکٹس, ڈیٹا, انفارمیشن. جیسے رائٹنگ میں کرتے ہیں ایسے اسپیچ میں آپ کو فیکٹس اکٹھے کرنے ہوں گے, ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا, انفارمیشن لینی ہوگی. یور ریسرچ میں کاز یو ٹو ڈراپ سم آف یور انیشیل آئیڈیاز اینڈ ایڈ نیو ونس. یعنی جب آپ ریسرچ کرتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ انیشیل آئیڈیاز کو ڈراپ کر دیں اور نئے آئیڈیاز کو انکلوڈ کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے 2 پوائنٹس پڑھ لیے, ڈٹرمن دا پرپز, انالائز دا آڈینس. تھینک یو ویری مچ. اچھے سے پڑھیے گا اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.